اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات کو بیان کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ یہ مقدس معطر مہینہ جہاں میں نے بہت سارے کمالات اس مہینے کو عطا کیے، وہی اللہ کا مقدس قرآن پکار پڑتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے لوگو، یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماہ مکرم، ماہ مقدس، ماہ صیام کو یہ فضیلت و شرف عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی آفاقی نظام قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن مبارک جس کی نازل ہونے کے لیے، جس کو بھیجنے کے لیے اللہ فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ جب میں نے اس قرآن کو بڑے بڑے پہاڑوں پر بھیجنا چاہا، جب میں نے قرآن کو بڑے بڑے پہاڑ پر نازل کرنا چاہا، تو اللہ کا قرآن فرماتا اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ جس قرآن کو آپ اپنے سینے میں چھپا بیٹھے ہیں، جو قرآن ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن گیا، اسلام کے شہزادوں رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں، یہ قرآن میں نے اس مبارک مہینے کے عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، میرے آقا کونین دانائے غیوب سبل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میں افضل وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، عظیم انسان وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اس قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس قرآن کو آگے پڑھانے کے اندر اپنے آپ کو تعین کرتے ہیں۔ دوسرے پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ نے تمام بیماریوں کے لیے سد باب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مرض کے اوپر جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے صدقے میں اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا سورہ یاسین۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین دل کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کی باڈی سے، اس کے جسم سے دل کو الگ کر لیا جائے تو سب کو پتہ لگتا ہے کہ جب دل الگ ہو گیا تو جسم و جان الگ ہو گئی، گویا کہ اس کی زندگی کے تمام مقاصد فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا میں نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دے دیا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو تلاوت کر دیا، سورہ یاسین کی تلاوت کر دی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کی فیصلے فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، روزانہ ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تم روزانہ ایک قرآن تلاوت کر کے سویا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طاقت کہاں ہم روزانہ ایک قرآن تلاوت کر کے سو جائیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت تلاوت کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب تم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرمایا، گویا کہ تم نے ایک قرآن عظیم کو تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فیضان ہے۔ یہ فیضان کب ملے گا؟ جب ہم اس سسٹم کے ساتھ جڑیں گے، جب آپ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے کی سعی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر عطا فرمائے۔ بچے ادارے کے لیے اٹھے ہیں، آپ حضرات بھی بالکل تیار ہو جائیں۔ یہ ماہ مبارک کا وہ دن ہے، عظمت والا دن کہ اللہ نے 70 درجے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہے۔ نہ معلوم کہ ہمارے آپ کے بیچ میں
آنے والا سال کون دیکھے کون نہیں دیکھے۔ آج جمعہ مبارک کا مقدس دن ہے۔ آج ہمارا ایک عظیم ساتھی، ایک عظیم دوست جس نے ہمارے بچپن کو نبھایا، ہم نے ساتھ درسگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم نے دین کی تبلیغ کے لیے ساتھ چلے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا سودا چکھنا ہے۔ 48 برس کی وہ عظیم شخصیت، ملت اسلامیہ کا وہ عظیم اثاثہ جسے دنیا مولانا عبدالرشید نعیمی شاہ پوری کے نام سے یاد کرتی تھی، یہ قوم و ملت کا وہ فرزند تھا جس کے لیے صرف انسان نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جہاں عالم دین گزر جاتا ہے ایک پہاڑی دوسرے پہاڑی پر ناز کرتی ہے۔ اسلام کے شہزادوں، دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، ہماری آنکھیں تو بند ہو جائیں گی۔ زندگی تو وہ ہے کہ جب جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو جائے، تمہارے مرنے کے بعد یہ دنیا تمہیں یاد کرے۔ ایسے معاملات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے نشان چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو آج نہیں بلکہ قیامت تک سرزمین لورن سے لے کر سرزمین محنت تک جب بھی نور الاسلام کا نام آئے گا، ضیاء الاسلام لورن کے ادارے کا نام آئے گا، مولانا عبدالرشید نعیمی کو کوئی نہیں بھول سکتا ہے۔ جہاں مسجد نکڑ کی تعمیر کے لیے جب اس نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دین ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے، خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اور نکڑ میں جا کر ڈیرا لگا دیا ہے، وہاں قوم کو بہترین ادارہ دیا ہے، بہترین جامع مسجد دی ہے، بہترین ایک اللہ کے اس دین کی آبیاری کے لیے ایک عظیم مرکز دے دیا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم اس دنیا تو ایک اعمال کی کھیتی ہے، سفر گزرتا رہا۔ آج جمعہ کے دن یوم عاشورہ نجات کے اندر سبحان اللہ ماہ مبارک کے اندر اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے۔ آپ سب اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش کے فیصلے فرمائے، لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قاری قرآن رب کی بارگاہ میں جائے گا، اے قرآن سے محبت کرنے والوں اپنے آخرت کے انجام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قاری قرآن حافظ قرآن جب محشر کے میدان میں جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، رب ذوالجلال اس کے سر پر ایک امامہ باندھے گا، ایک تاج رکھا جائے گا، اس کے جسم پر لباس دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یہ اعزاز مجھے کس نے ملا ہے؟ فرمایا تیرے بچے نے حفظ قرآن کیا تھا، اس نے قاری قرآن بنا تھا، اس نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آج اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ نے تاج پہنا دیا ہے۔ اگر اس کے صدقے میں اس کے والدین کو اللہ یہ مقام دیتا ہے، اندازہ لگائیں اس حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا، قاری قرآن کا عالم کیا ہوگا، عالم دین کا اعلان کیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی مولوی نیا انسان ہمارے معاشرے میں گرتا ہے، شاید لوگوں کی نگاہوں کے اندر وہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، لوگ تم اس کو دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اے اسلام کے شہزادوں جب وہ صبح اٹھ کر کے تمہارے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تمہاری عاقبت کو بہتر کرنے کے لیے تمہارے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے کون سی آواز دیتے ہیں؟ کوئی اللہ کے نام پر دینے والا ہے، کوئی مسجد بنانے والا ہے، کوئی مدرسہ بنانے والا ہے، کوئی قبرستان کا تحفظ کرنے والا ہے، کوئی غریبوں کا مالی ہے، کوئی غریبوں کا ہم سفر۔ انسان کے شہزادوں یہ لوگ ہیں جو تمہاری پراپرٹی کون سے لے کر کے قیامت کے لیے تمہارے لیے وقف کر رہے، تمہارے لیے جمع ذخیرہ کر رہے۔ اس وقت تمہیں احساس ہوگا یہ لوگ جو پھٹے پرانے کپڑے میں آ رہے، پیدل چل کے آ رہے تھے، بھوک و پیاس میں آ رہے تھے، ارے یہ دنیا کے دورے برداشت کر رہے ہیں، دنیا کی ذلتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں جہاں مزدوری کر کے 500 روپیہ ایک مزدور دل لگا کر اپنے بچے کی پرورش کر سکتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی ہے، ایک عالم بھی، ایک فاضل بھی، ایک حافظ قرآن بھی جن میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پراپرٹی بنا سکتا ہے، ان کو کھانا دے سکتا ہے، لباس دے سکتا ہے، مکان دے سکتا ہے، لیکن نہیں اگر وہ تمہارے در کی ٹھوکریں کھا رہا وہ اس لیے اللہ کرے اس دین کے صدقے میں اللہ تمہیں بھی بخشش عطا کرے، ہمارے راستے بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ مشن یہ ہے، مقصد یہ ہے، اللہ نے تمہیں دین کا پاسباں بنا کر بھیجا ہے، تمہیں دین کا سپورٹر بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا تم قرآن کو بیچیے، وہ قرآن جس کے لیے رب کہہ دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگوں اس کتاب کے اندر میں نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ھدی للناس،
इस कुरान को मैंने लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, लोगों की निजात के लिए भेजा है, लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए भेजा है। इस्लाम के शहजादों, फलाह कौन लेगा, निजात कौन पाएगा? जिसने कुरान को खोला है, जिसने कुरान को सीने से लगाया है, जिसने कुरान की तिलावत कर दी है। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारा सीना बुलंद होगा, तुम्हारा सर बुलंद होगा। उस दिन जब सर के सब के सर सुरंगा हो जाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में हमारी किताब पेश कर दी जाएगी। जो किरामन कातिबीन हमारी जिंदगी की मानियात को लिखते हैं, इस्लाम के शहजादों, उस वक्त हमारे जिंदगी के अमाल रब की बारगाह में पेश कर दिए जाएंगे और अल्लाह ऐलान करेगा, ऐ फरिश्ते इसकी आवाज दे दो, इक़रा बिकिताबी का, पढ़ तो अपनी जिंदगी की किताब, क्या मामलात करके आया है, क्या दुनिया में छोड़ कर आया है, क्या मिशन दुनिया से लेकर के आया है। अगर आपकी जिंदगी दीन के साथ वाबस्ता है, ये दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी अल्लाह ने तुम्हारी अता फरमा दी है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा है। सब कह दो सुभान अल्लाह। जब खामोश बैठते हैं ना तो हमें तो अजीब सा लगता है, इसलिए कि हम जिक्रुल्लाह में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। जब जब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ा करते हैं, हर हरफ के बदले में अल्लाह तुम्हारी 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। फिर ये तो महीना ही रमजान का है, अजमत का महीना, तुम्हारी हर नेकी को अल्लाह 70 दर्जे बुलंद करके रख देता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाती है, मेरी ड्यूटी अल्लाह के नबी ने माल गनीमत पर लगाई है। यानी माल गनीमत, जो माल जमा रहता था, जिसे आज आप औकाफ कहते हैं, औकाफ के माल की जिम्मेदारी लगा दी है। तमाम माल जमा हुआ, जिम्मेदारी लगाई। फरमाया अबू हुरैरा जाओ, तुम्हारी ये ड्यूटी है। जब मैं रात सोने लगा तो मेरी आंख खुली, क्या देखा? वो गल्ला एक चोर भर के ले जा रहा था। जब मेरी निगाह पड़ी, मैं दौड़ा, मैंने चोर के हाथ को पकड़ लिया। मैंने कहा एक चोरी कर रहा है, ये भी माल गनीमत से उठा रहा है। कहने लगा घर की परेशानी है, बच्चे कमजोर हैं, गरीब आदमी हूं, मुझे छोड़ दो। हज़रत वो फरमाते हैं मैंने छोड़ दिया है। सुबह सरकार की बारगाह में गए, सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा कहां है तुम्हारा मुजरिम, कहां है तुम्हारा वो रात का मुजरिम जिसे तुमने पकड़ा था? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी गुर्बत का वास्ता दिया, मुझे रहम आया, मैंने उसे छोड़ दिया है। सरकार ने फरमाया कि अबू हुरैरा उसने गलत कहा है और फिर आएगा, उसने तुझे झूठ कहा है। फिर दूसरा दिन होता है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा यकीन तो मुकम्मल हो गया, इसलिए कि नबियों का इमाम कह रहा है, नबियों का सरदार कह रहा है, अबू हुरैरा उसने झूठ बोला है, वो कल फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं आज मैंने कहां सुना, मैं तो ताक में बैठा रहा। जब निसफ रात हुई तो चोर फिर खिड़की से दाखिल हुआ। जब वो माल भरने लगा तो मैंने फिर पकड़ लिया, उसने फिर मुझसे आजिज़ी की है, इंकिसारी की है। मेरा दिल फिर रहम के अंदर आया, मुझे तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर सरकार की बारगाह में गए, सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा कहां है तुम्हारा रात का मुजरिम? सरकार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आपके नामे नामे इसमें गिरानी पर कुर्बान हो गए। या रसूलुल्लाह वो गिरियाजारी कर रहा था, आहो बता कर रहा था, आंसू बहा रहा था। या रसूलुल्लाह मुझे तरस आया है, मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, अबू हुरैरा वो तुझसे झूठ बोल रहा है, वो तुझसे धोखा कर रहा है, आने वाली रात को वो फिर तलब के आएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दूसरी रात आई, जब तीसरी रात वापस आई तो मैंने देखा आधी रात को चोर फिर दरवाजे में दाखिल हुआ। अब मैंने उसे पकड़ लिया है, वो मेरी गिरफ्त में आ गया, वो मेरी पकड़ में आ गया, कहता है मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने तुझे एक दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, अब तीसरी मर्तबा नहीं छोड़ सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं उसकी आंखें अश्कबार हो गई, कहने लगी अबू हुरैरा आज मैं तुझे वजीफा दे के जा रहा हूं, आज मैं तुझे अमल दे के जा रहा हूं। जब तू ये वजीफा पढ़ के सो जाएगा अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते क्या है? फरमाया जब भी तुम रात इशा की नमाज पढ़ के वापस आओ तो तुम बिस्तर पर जाने से पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द कर लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देगा। जब मेरे आका की बारगाह में गए, सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा कहां है तुम्हारा चोर? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये अमल दे के गया है। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, जो अमल दिया है सदाकत,
اس نے سچ کہا ہے، اس نے صحیح کہا ہے، اس نے بات تو بڑی پتے کی بتائی ہے، اس لیے کہ جب تم آیت الکرسی کا ورد کرو گے اللہ تعالیٰ صبح تک تمہاری حفاظت کے لیے ملائکہ کو مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ میرے حبیب فرماتے ہیں ابو ہریرہ، جانتے ہو وہ کون تھا جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چور آ رہا تھا، فرمایا وہ چور نہیں، وہ شیطان